السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، کشمیر میں 13 دن سے بلیک آؤٹ ہے. عوام اذیت سے بھری زندگی گزار رہے ہیں. سلامتی کونسل بھی کشمیری عوام کو فوری طور پر کوئی ریلیف دلوانے میں ناکام رہی ہے. پروگرام کے پہلے حصے میں اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے. صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں. پروگرام کے دوسرے حصے میں بھارت کی جانب سے نیوکلیئر پالیسی کی تبدیلی سے خطے میں بڑھتے ہوئے جنگ کے خدشات پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے کہ افغانستان میں امن کے لیے امریکہ افغان طالبان کے درمیان حتمی معاہدہ کرنے کے لیے امریکی صدر نے اشارہ دے دیا ہے. سوال یہ ہے کہ ام معاہدہ ہونے کے بعد خطے کی صورتحال خاص کر پاکستان پر کس قسم کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. لیکن پہلے بات کریں گے کشمیر میں آزادی کی تحریک اپنے عروج پر ہے. کیا یہ تحریک کامیاب ہونے والی ہے؟ ناظرین، کشمیر میں شدت پسند بھارت کو کرفیو نافذ کیے ہوئے آج 13واں دن ہے. وادی کو جیل خانے میں تبدیل کر کے رکھا گیا ہے. ہر گھر کے باہر، ہر گلی کے کونے پر فوجی تعینات ہیں. خاردار تارے لگا کر ہر علاقے کو سیل کیا گیا ہے. بیرونی دنیا سے رابطے تو ایک طرف، وادی کے اندر بھی لوگ ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کر پا رہے ہیں. کھانے پینے کی اشیاء کی قلت پیدا ہو چکی ہے. مریض ادویات کو ترسنے لگے ہیں. اربوں روپوں کا نقصان ہو چکا ہے. انسانی حقوق کی پامالی اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے. لیکن دنیا کے منصف خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں. ایسے میں پاکستان کی سفارتی کوششوں سے کل سلامتی کونسل میں کشمیر کے مقدمے کی 50 سالوں کے بعد سنوائی ہوئی، جس کے بعد بھارت کے اس موقف کی تو نفی ہو گئی کہ کشمیر اس کا اندرونی معاملہ ہے. سلامتی کونسل میں ہونے والے اجلاس کے بعد اقوام متحدہ کی جانب سے جاری بیان میں یہ کہا گیا کہ مسئلہ کشمیر UN چارٹر اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہی حل ہوگا. کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں ہے. اقوام متحدہ کے اس بیان کے بعد دنیا بھر میں سفارتی سطح پر بھارت کو یقیناً شرمندگی کا سامنا ہے، سبکی کا سامنا ہے. لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ سلامتی کونسل جیسا بڑا ادارہ بھی کشمیریوں کو فوری طور پر کسی بھی قسم کا ریلیف دلوانے کے لیے فی الحال کچھ نہیں کر سکا. کشمیریوں پر ظلم ابھی بھی جاری ہے. سلامتی کونسل کے اجلاس میں مسئلہ کشمیر ڈسکس ہونا یقیناً پاکستان کی ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے. لیکن کشمیریوں کو ریلیف دلوانے کے لیے پاکستان کو مزید کیا اقدامات کرنا ہوں گے؟ جبکہ اہم بات یہ ہے کہ امریکہ کے بعد رشیا نے بھی مسئلہ کشمیر حل کروانے کے لیے کردار ادا کرنے کی ثالثی کی پیشکش کی ہے. عالمی سطح پر پاکستان کے موقف کی تائید ہو رہی ہے. عالمی سطح پر مسئلہ کشمیر کے ابھرنے سے اب کیا سمجھا جائے کہ عالمی دنیا کشمیر کی آزادی کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے جا رہی ہے. اس پر میں بات کروں گی. میرے ساتھ آزاد کشمیر کے صدر سردار مسعود خان صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ مسعود خان صاحب آپ کا. مسعود صاحب، جیسے کہ میں نے یہ کہا کہ پاکستان کی کوششوں سے مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل میں تو ڈسکس ہو چکا ہے. اقوام متحدہ کی جو نیوز ویب سائٹ ہے اس میں بھی کہا گیا کہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں ہے. مسئلہ کشمیر UN کے چارٹر اور سلامتی کونسل کی جو ریزولوشنز ہیں ان کے مطابق ہی حل ہوگا. اس کے بعد ہمیں مزید کیا کرنا ہے؟ کس قسم کی ہمیں ایکسپیکٹیشنز ہے؟ کیا توقعات ہیں اس دنیا سے؟ پہلی کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ سلامتی کونسل کا یہ اجلاس پہلا اور آخری نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ایک عمل کا پہلا باب ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے ہماری کوشش سے دوبارہ یہ اجلاس ہونا چاہیے، کیونکہ کشمیر جل رہا ہے. وہاں ہر گھر ماتم کدہ بنا ہوا ہے. آپ نے خود اس کی نقشہ کشی کی ہے اور پورے کا پورا کشمیر جو ہے وہ محصور ہے اور اس وقت حالت جنگ میں ہے. اور 8,80,000 ہندوستانی فوجی کشمیر کے اوپر حملہ آور ہیں. تو سلامتی کونسل کی یہ ذمہ داری بنتی ہے چارٹر کے مطابق کہ وہ اس صورتحال کو نمٹانے کے لیے مداخلت کرے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق. تو ایک تو یہ ہے کہ سلامتی کونسل سے ہمارا رابطہ بھی رہے، مطلب کہ دروازہ میں کھٹکھٹاتے رہنا ہے سلامتی کونسل کا. جب تک کہ 3 معاملات طے نہیں ہو جاتے. ایک تو یہ جو کشمیر میں قتل عام ہو رہا ہے اور جو ناکہ بندی ہے اس کو ختم کیا جائے. دوسرا یہ کہ جو ہندوستان نے غیر قانونی اقدامات کیے ہیں ان کو مسترد کیا جائے اور ہندوستان پہ دباؤ ڈالا جائے کہ ان کو واپس لے. جو خاص طور سے انہوں نے کشمیر کو ایک نوآبادی میں بدلنے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں. اور دوسرے یہ کہ انہوں نے مقبوضہ علاقے کے حصے بکھرے کر دیے. یہ انہوں نے بین الاقوامی قانون کی، اقوام متحدہ کے چارٹر کی، سلامتی کونسل کے قراردادوں کی خلاف ورزی کی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ جو کلیدی اور بنیادی سبب ہے پورے کا پورا جو یہ خلفشار ہے، کشیدگی ہے، تناؤ ہے، تصادم ہے، وہ ہے مسئلہ کشمیر کا حل نہ ہونا، کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت نہ ملنا. تو سلامتی کونسل کو
بڑی توجہ سے اس مسئلے کو مطلب بحث و تمہیز کے ذریعے اور اس کے بعد غور و فکر کے بعد اور پھر جو تبادلہ خیال کے بعد جو بھی ان کا پروسیس ہوتا ہے اس کے تحت یہ مسعود خان صاحب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کل بھی ہر جگہ سے پوری دنیا سے تشویش کا اظہار تو کیا جا رہا ہے، دکھ کا اظہار تو کیا جا رہا ہے، لیکن 370 جب سے کشمیر کی جغرافیائی حیثیت کو بدلا ہے، اس آرٹیکل کا خاتمہ کیا ہے بھارت نے، اس پر لے کر دنیا دباؤ نہیں ڈالا ہے، اس پر لے کر کسی نے بھارت کو کرٹیسائز نہیں کیا ہے، کل بھی اس پر کوئی بات نہیں ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے؟ اقوام متحدہ کا جو بیان ہے اس میں بھی 370 کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کرنا بھی نہیں چاہیے، 370 جو ہے کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اور یہ میں نے یہ کہا ہے مختلف جگہوں پہ بات کرتے ہوئے کہ یہ شیخ عبداللہ اور جواہر لال نہرو کے درمیان ایک شیطانی سمجھوتا تھا جس میں اس نے ایک مکارانہ طریقے سے کشمیریوں کی وفاداریاں خریدنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے بعد اس نے اپنے ہی حواریوں اپنے حلیفوں کو آج 72 سال کے بعد ہندوستان نے دھوکہ دے دیا ہے اور ہندوستان کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ مسئلہ جو ہے 370 کا نہیں ہے، مسئلہ جو دوسرے اقدامات کیے ہیں جو متنازع علاقے کی حیثیت کو بدلنے کی ہندوستان نے ناپاک کوشش کی ہے، اور جو مقبوضہ کشمیر کے اندر وہ آبادی کا تناسب بدلنے والے ہیں، کشمیریوں سے ان کی زمین، ملازمت، تعلیم اور اس کے ملکیت کے تمام حقوق چھیننے والے ہیں، یہ اصل بحران ہے، اور جو انسانی بحران اس وقت جاری ہے، تو یہ اس کو اقوام متحدہ نے اس کا نوٹس لیا ہے۔ لیکن آپ ڈٹائی کا اندازہ لگائیں نا، یو این میں جو انڈیا کے سفیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں، ابھی بھی ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ کشمیر جو ہے یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے، جو 370 ہے یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے۔ یہ جو بھارت شملہ معاہدے کی آڑ میں دنیا کو ہمیشہ چپ کروانے کی کوشش کرتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت نے جو ناجائز اقدامات کیے ہیں کشمیر میں اس کے بعد اس کی کوئی ویلیو رہ جاتی ہے شملہ معاہدے کی؟ دنیا بھی کہہ رہی ہے یہ متنازع علاقہ ہے، دنیا بھی کہہ رہی ہے یہ جو سلامتی کونسل کی ریزولوشنز ہیں اس کے مطابق حل ہونا چاہیے، بھارت کیسے اپنی منمانی کر سکتا ہے؟ اس شملہ معاہدے کی کیا وقت رہ جاتی ہے ان اقدامات کے بعد؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ مجرم کبھی اقرار جرم نہیں کرتا۔ ہندوستان نے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا مقبوضہ کشمیر میں کہ وہ جو ہے وہ یا ان کا مستقل مندوب کبھی یہ اقرار نہیں کرے گا کہ وہاں حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہوئی ہے، وہاں جنگی جرائم کا ارتکاب ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں۔ تو اس طریقے سے ان کا موقف سمجھ میں آتا ہے، وہ تو اپنے جرائم کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی جو ہے وہ شملہ معاہدہ ہے۔ شملہ معاہدہ جو ہے اس کے تمام آرٹیکل اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حتمی فیصلہ ہوگا، اور یہ بھی کہا ہوا ہے کہ فریقین جو ہے جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کر لیتے اس وقت تک کسی قسم کی زمینی تبدیلیاں یا گراؤنڈ پہ کوئی کسی قسم کی تبدیلیاں نہ کریں۔ تو دوسرے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے ہندوستان دھوکہ دے رہا ہے دنیا کو، کیونکہ اقوام متحدہ کا چارٹر اس سلسلے میں بالکل واضح ہے۔ اس کا ایک آرٹیکل ہے جس کو کہتے ہیں آرٹیکل 103، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر دو طرفہ معاہدہ ہو بھی جاتا ہے، کوئی بین الاقوامی 2 ملکوں 3 ملکوں کے درمیان ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر اقوام متحدہ کا چارٹر جو ہے وہ حاوی رہے گا، اور جو آرٹیکل 35 ہے اس کا جو اقوام متحدہ کے چارٹر کا، وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی ریاست کو یہ اختیار ہے کہ اگر امن و سلامتی کو خطرہ ہو یا اس کے وجود کو خطرہ ہو تو وہ اقوام متحدہ میں شکایت درج کروا سکتا ہے، اور سلامتی کونسل جو ہے اس مسئلے کو زیر بحث لائے گی۔ تو یہ ان کا جواز جھوٹا ہے۔ اصل میں وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے اس مسئلے کو 2 طرفہ بنانا چاہتے ہیں، پھر جب 2 طرفہ مذاکرات وہ کرواتے ہی نہیں، جب اگر کروائیں تو ان میں کشمیر کے مسئلے کو زیر بحث نہیں لانا چاہتے، وہ چاہتے ہیں اعتماد سازی کرو، کوئی مذہبی کبھی دہشت گردی کا بہانہ بنا دیتے ہیں، ریلیجس ٹورزم کہتے ہیں، ہیلے بہانوں سے ہمیشہ کام لیا جاتا ہے، دہشت گردی کا بہانہ بنا دیتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ مسعود خان صاحب، آج جو مشاورتی اجلاس ہوا، آپ بھی اس میں موجود تھے، مختلف آپشنز پر بات ہوئی، عالمی عدالت انصاف میں جانے کی بھی بات ہوئی۔ عالمی عدالت انصاف میں جانے کا فیصلہ کن بنیادوں پر ہوگا؟ سلامتی کونسل میں تو ڈسکس ہوا، ویسے تو سلامتی کونسل کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ بذات خود بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا سکتے ہیں۔ پاکستان کن بنیادوں پر فیصلہ کرے گا کہ اب ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا ہے؟
جو آج کا اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس اجلاس کی جو بھی روداد ہے اس کے بارے میں اگر میڈیا سے رابطہ ہوگا تو وہ صرف وزیر خارجہ کریں گے شاہ محمود قریشی صاحب. تو میں بھی اس ضابطۂ کار کا پابند ہوں. لیکن یہ چیز میں آپ کو بتاؤں اس سے الگ ہٹ کے جو آپ نے کہا کہ عالمی عدالت جانے کا جو پاکستان کے پاس استحقاق ہے وہ استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ استحقاق موجود ہے. اولاً جیسے کہ آپ نے خود ہی کہا کہ یہ سلامتی کونسل کے دائرہ کار میں وہ خود فیصلہ کرے, اس کی اپنی قراردادیں موجود ہیں, اور اس کے بعد وہ متنازع علاقہ ہم کس لیے اٹھ کے جو ہے اس میں عالمی عدالت میں جائیں پوچھنے کے لیے. وہ سوال جس کا جواب ہر شخص کو معلوم ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ نے اپنی ویب سائٹ پہ لکھ دیا ہے, وہاں ایک فوجی مبصر مشن یہاں ہندوستان اور پاکستان میں موجود ہے جو لائن آف کنٹرول کو مانیٹر کرتا ہے اور اس کی نگرانی کرتا ہے. تو انجان بن کے ہم عالمی عدالت میں کیوں جائیں؟ بالکل. تاہم ایک نقطہ ضرور ہے کہ جو یک طرفہ تبدیلیاں ہندوستان نے کی ہیں وہ غیر قانونی ہیں. یہ ایک باریک سا نقطہ عالمی عدالت سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جناب یہ جو انہوں نے یک طرفہ تبدیلیاں کی ہیں یہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور قراردادوں سے متصادم ہیں یا نہیں, اور جواب آئے گا ہاں میں آنا چاہیے. لیکن اس کے اوپر بھی سوچ بچار کرنی چاہیے کہ ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. سلامتی کونسل کا ایک اور بھی اختیار ہے, وہ یہ ہے کہ جیسے اس نے روانڈا کے سلسلے میں یا فارمر یوگوسلاویا کے سلسلے میں نسل کشی کے حوالے سے اور قتل عام کے حوالے سے, جینوسائیڈ کے حوالے سے جس قسم کے ٹرائیبیونل قائم کیے تھے, ہندوستان کے اوپر بھی ایک ٹرائیبیونل ضرور قائم ہونا چاہیے. کیونکہ وہ پچھلے 30 سال سے اور پچھلے 72 سال سے لوگوں کا قتل عام کر رہا ہے یا نسل کشی کر رہا ہے. تو بھارت کو دنیا کیوں نہیں جواب دہ ٹھہراتی, یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے. ایک اور چیز میں آپ کو پلوامہ جیسے ڈرامے کے بعد دنیا نے بھارت کا ساتھ دیا تھا, بہت سے ممالک ایسے تھے جو بھارت کو سپورٹ کر رہے تھے. جی ہاں, آپ کو اپنا دفاع کرنے کا بھرپور حق حاصل ہے. یہ دنیا کی شے سے, دنیا کی حمایت کے باوجود ہی جو ہے نا وہ آج اس طرح کے اقدامات کرنے کے قابل ہوا ہے. بھارت دنیا کی تھپکی ہے. نہیں, ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے 1 سال سے ایک کے بعد دوسری رپورٹ آ رہی تھی. ہندوستان کا چہرہ بے نقاب ہو رہا تھا. وہ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر نے ایک رپورٹ شائع کی گزشتہ برس شواہد کے ساتھ, جو ہندوستان کے حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں ان کے شواہد کے ساتھ. اس سال ایک فالو اپ رپورٹ آئی. اس کے بعد برطانوی پارلیمنٹ میں ایک 76 رکنی گروپ ہے جو تمام جماعتوں کا گروپ ہے جو کشمیر کے اوپر کام کرتا ہے. انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی. جو یورپین پارلیمنٹ نے اس سال فروری میں ایک کھلی ڈیبیٹ کا اہتمام کیا. بھارت کے اوپر پریشر بڑھ رہا تھا, اور اس کے بعد جو ہے صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ وہ ثالثی کے لیے تیار ہے. لہٰذا اس کا یہ موقف کہ یہ ایک 2 طرفہ معاملہ ہے اس کے اوپر ضرب لگ رہی تھی. اور یہ جو اس دیکھ رہا تھا کہ یہ جو آج کل یہ بھارت کے اوپر ایک قسم کی سپاٹ لائٹ ہے, یہ بعد میں ایک کوہرام ہو جائے گا بین الاقوامی سطح پہ. تو اس کو سنبھالنے کے لیے, اسے روکنے کے لیے, اس کے سامنے بند باندھنے کے لیے اس نے کشمیر میں یہ غیر قانونی اقدامات کیے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس نے سب سے بڑی غلطی کر دی ہے. ایک تو یہ کہ کشمیریوں کی خواہش کے مطابق اس مسئلے کو انٹرنیشنلائز کر دیا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ ہندوستان نے صدیوں کی جنگ چھیڑ دی ہے. جنگ اس نے چھیڑی ہے, کشمیری اور پاکستانی اور دنیا کے مسلمان اسے ختم کریں گے, کیونکہ اس نے صرف کشمیریوں کو ان کے مسلمان ہونے کی سزا دی ہے. بالکل صحیح. اچھا, ایک اور جو حکومت جو ہے وہ اقدام اٹھانے جا رہی ہے کہ مختلف سفارت خانوں میں کشمیر ڈیسک کے قیام کا جو فیصلہ کیا ہے, شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی آج یہ بات کی پریس بریفنگ کے دوران. کیا ذمہ داریاں سونپی جائیں گی, کیا اس کا مقصد ہوگا, کیا کام ہوگا؟ اس میں ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جہاں بھی سفارت خانے دنیا بھر میں ان کا کل وقتی فریضہ ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرتے رہیں. وہ سفیر ہو یا وہاں جو بھی ہو, 3rd سیکریٹری ہو یا جو باقی ہمارے اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, ان کی یہ مشترکہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر کام کرتے رہیں. اور یہ ہے بھی, میں آپ کو یہ شہادت دے سکتا ہوں کہ ایسا ہی ہوا ہے. لیکن یہ شاید ایک اضافی قدم اٹھایا جا رہا ہے تاکہ ایک مخصوص فوکل پوائنٹ بنایا جائے, اور اسے جو ہے وہ نہ صرف جو وہاں جو سرکاری دفاتر ہیں ان سے رابطہ کرے, بلکہ جو سول سوسائٹی ہے, جو اس کے بعد جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنس ہیں, ان سے مسلسل رابطے میں رہے اور انہیں کشمیر کے بارے میں اطلاعات دیتا رہے. کشمیر میں جو حقوق انسانی کی پامالی ہو رہی ہے یا جو دوسری بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان سے آگاہ رکھے.
تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو چیز ہمیں خاص طور سے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اندرون ملک ہمیں ایک کل حکومتی اور کل ریاستی پالیسی اختیار کرنی ہوگی کشمیر کے سلسلے میں، جس کا مطلب جسے انگریزی میں کہتے ہیں ہول آف دا گورنمنٹ اور ہول آف دا اسٹیٹ پالیسی. اور باہر جو ہے وہاں بھی ہمیں یہ سینرجی پیدا کرنی پڑے گی کہ سفارت خانہ جو ہے مختلف سیگمنٹس آف سوسائٹی جو ہے اس میں جو حکومتیں ہیں، پارلیمنٹس ہیں، سول سوسائٹی ہے، اس کے بعد اکیڈیمیا ہے، ان کے ساتھ رابطے بڑھائیں تاکہ یہ جو ہندوستان ایک کشمیر کے اوپر ایک تاریخ پردہ ڈال کے جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے یہ سلسلہ ختم ہو. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں جس دن کشمیر سے کرفیو ہٹے گا، یہ پابندیاں ہٹیں گی، ظاہر ہے عالمی میڈیا بھی اس کو کور کر رہا ہے، اس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور ہر جگہ یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ کتنی اذیت بھری زندگی گزار رہے ہیں، پوری دنیا سے رابطہ کٹنا تو ایک طرف، آپس میں وہاں وادی کے لوگوں کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے. جس دن یہ پابندیاں ہٹیں گی آپ کو کیا لگتا ہے کس قسم کا رد عمل آئے گا؟ مظاہرے ہوں گے تو یقیناً بھارتی فوج جو ہے ان مظاہروں کو روکنے کی کوشش کرے گی، لوگوں کو ظاہر ہے مارا پیٹا جائے گا، ظلم ہوگا، جو بربریت اس نے جاری رکھی ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے اس ساری سچویشن کا فائدہ اٹھا کر بھارت پلوامہ جیسی کوئی حرکت دوبارہ کر سکتا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں پلوامہ جیسی حرکت کے بارے میں بات کروں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا چیخ رہی ہے، دنیا کے ذرائع ابلاغ عامہ چیخ رہے ہیں. عام طور پہ یہ مغربی میڈیا جو ہوتا ہے وہ ہندوستان کی جانبداری کرتا ہے، اس کی طرفداری کرتا ہے، لیکن اس مرتبہ انہوں نے کھل کے ہندوستان کو نشانہ تنقید بنایا ہے. تو شرمناک بات یہ ہے کہ اس چیخ و پکار کے باوجود ہندوستان جو ظلم کر رہا ہے اس کے اوپر بین الاقوامی برادری خاموش ہے. یعنی ٹھیک ہے ہماری کوششوں کی وجہ سے، پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے سلامتی کونسل کے ایک اجلاس کا انعقاد ہوا، لیکن کیا مداخلت ہوئی؟ یعنی ان کی آنکھوں کے سامنے وہاں قتل عام ہو رہا ہے اور وہ انتظار کر رہے ہیں، سبھی انتظار کر رہے ہیں کہ کرفیو کب اٹھے گا، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا نقصان ہوا ہے. اچھا، دوسرا یہ وہاں ان کو میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ ایک انسانی راہداری بھی بننی چاہیے تھی، ہیومینیٹیرین کوریڈور، وہ بھی نہیں بنایا جا رہا. اور یہ جو دنیا کی غیر حکومتی تنظیمیں ہوتی ہیں، نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، یہ ہر طرف قافلے بنا کے چل رہی ہوتی ہیں. مثلا شام میں، عراق میں، لیبیا میں، یہ مغربی افریقہ میں کہتے ہیں جی وہاں بڑا ظلم ہو گیا، یمن میں ظلم ہو گیا، آئیں جی کارواں کی شکل میں چلتے ہیں. تو کشمیر جو ہے وہ اس وقت ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، وہاں لوگ فاقہ کشی کے اوپر مجبور ہیں، دوائیاں نہیں مل رہی لوگوں کو، بلک کر جو ہے اپنی جان دے رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت شرمناک طرز عمل ہے کہ مصلحتوں اور مفادات کی خاطر جو ہے وہ اس انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے. وہ صرف پاکستان کے مراسلے اور درخواست کا انتظار کر رہے تھے. دوسرا آپ نے کہا پلوامہ جیسا کوئی واقعہ، تو ہندوستان ایسی حرکت پہلے کر چکا ہے فروری میں، اور پھر جو ہے وہ اس نے دوبارہ اس قسم کا اندیا دیا ہے کہ وہ کرے گا. اور وہ اس نے یہ بھی کہا ہے ہمیشہ سے کہ جی وہ کیا کہتے ہیں، وہ اپنی فلموں میں بھی کہتے ہیں، اور یہ جو کیا نام ہے ان کے انتہا پسند لیڈر بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کے کہتے ہیں کہ ہم گھر کے اندر گھس کے ماریں گے. مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ ہمت اتنی بڑی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں گھسیں گے یا پاکستان میں. تو کوئی پابندی نہیں، تو خواب دیکھ رہا ہے بھارت. ہاں، خارج از امکان نہیں کرا دیا جا سکتا، لیکن ہماری طرف سے واضح پیغام گیا ہے کہ قوم متحد ہے اور افواج پاکستان تیار ہیں، اور ہندوستان اس قسم کی کوئی حماقت، کوئی مہم جاری نہ کرے. اگر انہوں نے کی تو اسے سخت سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ سردار مسعود خان، صدر آزاد کشمیر ہمارے ساتھ ہے. بہت شکریہ آپ کا. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے بھارت کی جانب سے نیوکلیئر پالیسی میں تبدیلی کے اشارے کو کیا جنگ کی دھمکی سمجھا جائے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
जंग क्या होती है? क्या जंगी जुनून में सर फिरे? मोदी को इस बात का इदराक है भी या नहीं? क्या मोदी सरकार में कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जो मोदी को ये बता सके कि जंग किसी मसले का हल नहीं होती? आखिर मोदी करोड़ों लोगों की जिंदगियों को दांव पर क्यों लगाना चाहता है? कोई सर फिरे मोदी को समझाएगा कि जंगें ऐसे नहीं लड़ी जाती, इसके लिए नस्लें कुर्बान हो जाती हैं। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने कहा था कि कश्मीर दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है। कश्मीर को दुनिया का खतरनाक तरीन जौहरी फ्लैश पॉइंट भी करार दिया जाता है। पाकिस्तान और भारत में कश्मीर के ऊपर पहले ही 3 जंगें हो चुकी हैं और माहिरीन का ये कहना है कि अगर अब जंग शुरू हुई तो खदशा है कि ये जौहरी तसादुम की शक्ल इख्तियार कर जाएगी, जिसके न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया भर में इसके असरात होंगे। भारत इक़दामात दिन ब दिन कशीदगी को हवा दे रहा है और यकीनन ये बात एक दिन इसी तरफ जाएगी जिसकी तरफ माहिरीन इशारा कर रहे हैं। कल भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि वो जौहरी हमले में पहल न करने की पॉलिसी में तब्दीली भी कर सकते हैं, हालात को देखकर फैसला करेंगे। उनका कहना था कि मुस्तकबिल में इसका इन्हिसार हालात पर होगा। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान किसी तौर पर भी धमकी से कम नहीं है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस बयान को अहमकाना करार दिया, जबकि आज इस बयान पर रद्दअमल देते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारतीय वज़ीर दिफा का दिमाग सठिया गया है। जबकि आज वज़ीर ख़ारजा के साथ DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारत पुलवामा जैसा वाक़या बहाना बनाकर पाकिस्तान पर फिर से हमला कर सकता है। पाक फ़ौज कौम की मदद से भारत को मुंह तोड़ जवाब देगी। जबकि सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा कि कश्मीर के लिए आखिरी फ़ौजी और आखिरी गोली तक लड़ेंगे। सवाल ये है कि आखिर दुनिया भारतीय शिद्दत पसंदी पर खामोश क्यों है? पाकिस्तान तो हमेशा से ही अमन चाहता है और अमन पसंदी के एजेंडे पर ही गामजन है, लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई, जो कि भारतीय कोशिशें जारी हैं, तो हम अपना दिफा करने का हक महफूज रखते हैं और मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत भी। इसी पर बात करेंगे। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब ने ज्वाइन किया मुझे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ़ साहब। आपको लगता है कि बंद कमरे का इजलास के बाद अब कोई ओपन डिबेट भी होगी, ओपन सेशन भी होगा, इस तरफ मामलात जाएंगे? अगर हम मुसलसल जो है ना वो सलामती काउंसिल का दरवाज़ा खटखटाते रहे, मुसलसल अपना मामला वहाँ पर उठाने के लिए खतूत लिखते रहे, दुनिया को बावर करवाते रहे? मैं समझता हूँ यही तो सफारतकारी का आगे हिस्सा है। यस। और हम मेरा ख्याल है कि जनरल असेंबली तक जाएगा, प्लान भी है, भी ज्यादा है, तो फिर क्या हमें इसके लिए लॉबिंग नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल। मेरा नुक्ता ये है कि अब प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि जिन लोगों ने हमारी मदद अब तक की उसमें रूस और चाइना सबसे आगे, और उनका नुक्ता नजर बड़ा क्लियर है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है और उसके नीचे फिर आपका शिमला माहदा है और उसके साथ आपका लाहौर अकवाद है। तो लिहाजा उनको आप आगे लेकर चलें और जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है उस पर अमल दरामद करें, क्योंकि बैनुल अक़वामी करारदाद की जो है वो खिलाफ वर्जी हुई है। तो उनका नुक्ता नजर बिल्कुल क्लियर है, मगर ये बात ना फ्रांस ने की, ये बात अमेरिका ने नहीं की, सही बात ब्रिटेन ने नहीं की। बिल्कुल। जरूरत इस बात की है कि अब आप अपनी जो सफारतकारी है उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन ऐसे मामलात पे मुस्लिम उम्मा की खामोशी जो है वो समझ से बिल्कुल बालातर है। आप नहीं समझते कि आज पूरी दुनिया में, चाहे वो फ़लस्तीन है, चाहे कश्मीर है, कश्मीरी हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, उन पर जो जुल्म सितम हो रहा है वो मुस्लिम उम्मा में नाचाकियों और एक यूनिटी का ना होना है, जिसका आज तक मगरबी दुनिया फ़ायदा उठाती आई है? आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया। और पाकिस्तान की तरफ देखें कि मामला जो था वो तो अरब की दुनिया के साथ था और हमने अपने पासपोर्ट पे लिख दिया ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। हमने इजराइल के खिलाफ इतनी बड़ी चीज अपने पासपोर्ट पे लिख दी। तो इसका एहसास क्या OIC को नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए ना, मगर उन्होंने नहीं किया। और दूसरी तरफ ये है कि 2 बड़े ममालिक, उन्होंने पहले $75 बिलियन की एक इन्वेस्टमेंट की, अब दूसरे ने भी कर दी और इंडिया के साथ इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके मजीद इन्वेस्टमेंट को आगे लेकर जाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा निफाक होगा तो क्या दुनिया उसका फायदा नहीं उठाएगी? क्या ये तरीका कार होना चाहिए? क्या ये तरीका कार होना चाहिए मुस्लिम उम्मा का? बिल्कुल, ऐसा नहीं हो सकता और ना ही ऐसा होना चाहिए। हमारे अंदर से आवाज नहीं उठ रही। मैं समझता हूं कि इसमें अब वक्त जाया ना करें। आवाज अगर नहीं उठ रही, आप उन लोगों की तरफ देखें, 2 मुल्कों की मैंने आपको बात कर दी, बाकी जो P5 है उनमें 3 ममालिक हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए फौरन वहां का दौरा करें, लॉबिंग करें और उनको अपनी तरफ लाएं। ये जरूरी है कि हम उनको अपनी तरफ लाएं और जो ममालिक जनरल असेंबली में बैठेंगे उनकी लिस्ट तैयार करें
ان میں بھی جو ممالک ہیں ان کا بھی دورہ کریں. جیسے ہم نے چین کا دورہ کیا تو اس میں سے جو نتائج ہیں بڑے حوصلہ افزا نتائج ہمیں ملے. روس نے بھی پہلے اس طرح بات نہیں کی تھی، مگر چونکہ روس اور چین ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں تو روس نے بھی اب ہماری مدد کی اور وہاں سے بھی اچھے نتائج برآمد ہو گئے. لہٰذا ہماری جو سفارتکاری ہے، جس کو میں کہتا ہوں کہ ایگریسو قسم کی ڈپلومیسی ہمیں چاہیے، ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. مگر ایک اور بڑا اقدام جو مختلف نہیں چاہیے، مختلف ممالک کے میں جو سفارت خانے ہیں وہاں پر کشمیر ڈیسک کا جو قیام اب عمل میں لایا جائے گا، مختلف ذمہ داریاں وہاں پر لوگوں کو سونپی جائیں گی. بہت اچھا اقدام ہے، بہت اچھا اقدام ہے. اور ہم نے بھی اپنے فارن آفس میں جو کشمیر کا ایک سیل تیار کر لیا، اس کو ڈیڈیکیٹڈ کام دیں. یہ بھی بہت اچھا اقدام ہے. تو ہم اچھے کام کر رہے ہیں. اسی طرح کشمیر کمیٹی ہم نے کی فخر امام صاحب کے انڈر. کاش اس سے پہلے بھی فخر امام صاحب بولتے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی طرح 10 سال آواز ہی نہ سنے ہم ان کی. تو اچھا ہوا کہ یہ واقعہ ہونا تھا اور اس چیز کی طرف ہم نے بڑھنا تھا. مگر چونکہ آپ نے قدم اٹھایا ہے، اور یاد رکھیں کہ چین نے جو کہا ہوا ہے کہ جی دی جرنی آف 1000 miles starts with the first step. ہم نے فرسٹ سٹیپ لے لیا، مگر یہ نہ سمجھیں کہ اس میں سفر جو ہے ہم نے حاصل کر لیا. جو آپ کے مقاصد ہیں ان میں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو فوری طور پر خون خرابے کو روکیں، اور جو وائلیشن کی ہے اس کا فوری طور پہ ازالہ ہونا چاہیے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو امیجیٹ جو آپ کے سٹیپس ہیں ان کو لسٹ ڈاؤن کریں پرائرٹی میں، اور فوری طور پر اس کے حل کے لیے آپ آگے بڑھیں. رکنے سے بات نہیں بنے گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے جو 70 سال ہم نے باتوں میں ضائع کر دیے، اتنا بڑا قدم اٹھانے کے بعد، اتنی بڑی کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد، اور ہندوستان کا یہ پورا رویہ ہوگا کہ وہ آپ کا وقت اب ضائع کرے گا، کیونکہ وہ اس سے مایوس ہے. جو نتیجہ نکلا ہے وہ اس سے مایوس ہے. اور آپ ان کو سمجھتے ہیں ہندوستان کو کہ یہ کیسے اپنے چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے اتنی بڑی بڑی چیزیں جو ہم وہ کر جاتے ہیں. جو انہوں نے کیا وہ غلط کیا، اور اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ تھے. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے کہ امریکہ اور افغان طالبان میں امن معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے معاملات آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. امن معاہدے کے حوالے سے کیا واقعی کوئی جلد خوشخبری ملنے والی ہے؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آ کے بات کرتے ہیں. خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ افغانستان میں طالبان کے ساتھ امن معاہدے کے قریب پہنچ گیا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے معاہدے کی تیاری کا اشارہ بھی دیا ہے، جس کے ساتھ ہی افغانستان سے امریکی فوج کا انخلاء شروع ہو جائے گا. امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ کی زیر صدارت امریکہ کی اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت کا اجلاس ہوا. اجلاس کے دوران امریکہ کے سیکرٹری اسٹیٹ مائک پومپیو اور قومی سلامتی ٹیم کے دیگر جو اراکین تھے، انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو افغان عمل پر بریفنگ دی. جبکہ اجلاس میں افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی اور طالبان سے جو امن معاہدہ ہے اس پر بھی غور کیا گیا. امریکی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اجلاس میں طالبان کے ساتھ امن معاہدے کی تیاری کا بھی اشارہ دیا. اس حوالے سے امکان اب یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان امن عمل زلمے خلیل زاد امن معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے اسی ہفتے قطر جائیں گے. اس سے پہلے امریکہ کے خصوصی سفیر برائے افغانستان زلمے خلیل زاد اور طالبان کے درمیان پاکستان کی کوششوں سے مذاکرات کے 8 دور ہو چکے ہیں. مذاکرات کے آخری دور کے درمیان اب یہ خبریں آئی تھیں کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان معاہدہ آخری مراحل میں ہے اور اس دور کے اختتام پر معاہدے کا بھی اعلان ہو جائے گا. لیکن یہ مذاکراتی دور میں فریقین کوئی حتمی ڈیل کہا جا رہا ہے یہ طے کرنے سے ابھی تک قاصر رہے ہیں. اب جب معاہدے کی حتمی شکل دینے کی تیاریوں کو اشارے دیے جا رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا امریکی فوج کے انخلاء سے افغانستان میں امن قائم ہونے جا رہا ہے؟ کیا طالبان کے علاوہ دیگر افغانستان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی اس معاہدے پر متفق ہو پائیں گے؟ کیا امن معاہدہ کروانے میں پاکستان کی کوششیں جو ہیں اس سے پاکستان کو پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ کیا امن معاہدے کے بعد امریکہ کا پاکستان سے رویہ کہیں پھر سے تو نہیں بدل جائے گا؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جو ہم آج اٹھانے جا رہے ہیں. میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا رحیم اللہ صاحب.
افغانستان کی 18 سالہ جنگ جس میں 2400 امریکی فوجی ہلاک ہوئے، اب امریکہ سر توڑ کوششیں کر رہا ہے کہ یہاں سے نکل جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ بھی کی کہ اگر ممکن ہو سکے تو اس 19 سال سے جاری جنگ کے دونوں حریف اب ایک معاہدے کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے پاکستان نے ہمیشہ یہ موقف اختیار کیا ہے کہ افغان جو مسئلہ ہے یہ فوجی طاقت کے ذریعے نہیں بلکہ مذاکرات سے ہی حل ہوگا، اور پاکستان نے اس کے لیے بہت کوششیں کی جس کی وجہ سے 8 مذاکرات ہوئے۔ کتنا کامیاب ہوتا ہوا لگ رہا ہے یہ آپ کو پیس پروسیس؟ دیکھیں، یہ کہا گیا تھا کہ یہ 8واں دور جو ہے یہ فیصلہ کن ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور پھر عید بھی آ گئی اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ 9واں دور بھی ہوگا مذاکرات کا، اور ممکن ہے کہ وہ فیصلہ کن ہو جائے۔ دیکھیں، امریکہ نے جب یہ اصول مان لیا کہ اس مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، طالبان کا مطالبہ تھا کہ امریکہ سے براہ راست مذاکرات کریں گے، اس کے بعد ہی یہ بات آگے بڑھی ہے۔ مذاکرات شروع ہوئے، افغان حکومت کو طالبان کے مطالبے کے اوپر باہر رکھا گیا کہ پہلے امریکہ سے فوجی انخلا کی بات کر لیں، تو دیکھیں اس میں تو کافی پیش رفت ہوئی ہے، اور میرے خیال میں یہ جو ٹرمپ نے میٹنگ بلائی تھی، یہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے اس کے خد و خال، اس کے بارے میں حتمی شاید کوئی فیصلہ امریکہ نے کر لیا ہے۔ ابھی یہ جو ایک نیا دور ہوگا مذاکرات کا اسی اگست میں، لیکن رحیم اللہ صاحب ایک بڑی عام بات جس پر ہمیشہ اختلاف رہا ہے طالبان اور افغان حکومت کا وہ یہ ہے کہ جیسا کہ طالبان کی ڈیمانڈ رہی ہے کہ ماضی کی طرح حکومت انہیں دے دی جائے، ڈرائیونگ سیٹ پر ان کو بٹھا دیا جائے، اور اپنے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ جو افغان فریقین ہیں ان کو بھی سسٹم کا حصہ بنا دیں۔ لیکن افغان حکومت کی ہمیشہ یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ طالبان آئیں، ان کو آئین کے تحت سسٹم کا ہم حصہ بناتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ دونوں کے درمیان، دونوں فریقین کے درمیان یہ جو اختلاف ہے یہ ان مذاکرات میں حل ہو پائے گا؟ ایک بہت بڑا ایک اختلاف رہا ہے دونوں کے درمیان۔ دیکھیں میرے خیال میں یہ امریکہ اور طالبان کے مذاکرات میں جو روڈ میپ ہے وہ طے ہو جائے گا کہ اگلا قدم کیا ہوگا۔ طالبان کی اور جو ان کے مخالفین افغان ہیں ان کی بات چیت ہوگی، انٹرا افغان ڈائلاگ پہلے بھی ہو چکے ہیں، ماسکو میں 2 بار، ایک بار قطر میں، اب کہا جا رہا ہے کہ شاید ناروے میں اگلا دور ہوگا۔ تو میرے خیال میں یہ معاملات تو سارے طالبان اور ان کے مخالفین طے کریں گے، اور یہ کافی ایک مشکل مرحلہ ہوگا۔ آپ نے کہا آپس میں اختلافات ہیں، تو وہ تو بالکل صحیح ہے، یعنی اگر آپ کو جنگ کے ذریعے کوئی کامیابی پوری طرح نہیں مل سکی طالبان کو یا افغان حکومت کو، تو پھر تو ظاہر ہے مذاکرات کے ذریعے وہ اپنی شرائط منوانے کی کوشش کریں گے، اور کسی کو بھی حتمی کامیابی تو نہیں ملے گی، وہ تو ان کو آپس میں حصہ لینا پڑے گا۔ تو میرے خیال میں سارے اس اصول کو جانتے ہیں، امریکہ کے تو فوجی انخلا ہو جائے گا، اور امریکہ افغان حکومت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اب یہ ہے کہ طالبان کو یہ پتہ ہے کہ جب غیر ملکی فوج نکل جائے گی تو طالبان کا پلہ بھاری ہو جائے گا، افغان حکومت مزید کمزور ہو جائے گی۔ اور افغان صدر کی جو مشیر ہے وہ ان خدشات کا جو اظہار کر رہے ہیں، جو بات آپ کر رہے ہیں کہ امن ڈیل ہو جاتی ہے، امریکی افواج کا انخلا وہاں سے ہو جاتا ہے، تو خدشات یہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ جو داخلی صورتحال ہے وہ ابتر ہو جائے گی، وہ خراب ہو جائے گی، جس سے یہ میسج ملتا ہے کہ کابل حکومت مکمل طور پر نہیں چاہتی کہ وہاں سے امریکی فوجیوں کا جو انخلا ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ کابل حکومت وہ حالات سنبھال نہیں پائے گی جس کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، افغان حکومت تو کافی کمزور ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ غیر ملکی فوج مزید رہے، کم از کم ایک اتنے امریکی فوجی رہیں کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کر سکیں۔ اور خود اشرف غنی صدر کہہ چکے ہیں کہ اگر 6 مہینے ہماری امداد، فوجی امداد رک گئی تو میری فوج بکھر جائے گی اور ظاہر حکومت بھی شاید ختم ہو جائے۔ تو یہ تو خدشات ہیں سارے۔ اب یہ امریکہ کب تک ان کو فوجی امداد دے گا، اور پھر یہ ہے کہ طالبان کیا معاہدے کی پاسداری کریں گے، یہ بڑا ایک سوال ہے کہ کیا سارے فریق معاہدے کی پاسداری کریں گے، اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے، کوئی ٹائم لائن دینا پڑے گا کہ اتنے عرصے میں یہ کام ہوگا۔ پھر ایک اور جو مسئلہ ہے وہ اگلے مہینے کی 28 تاریخ کو افغانستان کے صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ طالبان چاہتے ہیں کہ یہ انتخابات نہ ہوں، لیکن افغان حکومت کہتی ہے کہ نہیں، انتخابات کروائیں گے۔ تو کافی اس میں پیچیدہ مسائل ہیں جن کا حل نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو بھی طالبان اور امریکہ کا معاہدہ ہوگا اس میں کچھ اصول طے کیے جائیں گے، کچھ ٹائم لائن ہوگا، روڈ میپ ہوگا۔ اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے
تو پھر بات آگے بڑھے گی. اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کسی بھی وجہ سے بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں جن پر متفق ہونا بڑا مشکل نظر بھی آ رہا ہے, اگر کسی وجہ سے یہ مذاکرات ایک بار پھر سے ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر کیا منظرنامہ ہوگا, پھر پاکستان کو کس قسم کی دوبارہ سے جو ہے نا وہ کوششیں کرنی پڑیں گی, کیا اثرات ہوں گے, پھر امریکہ کا ہمارے ساتھ پھر رویہ کیا ہوگا, سب سے بڑا سوال. جی ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور طالبان جو ہیں وہ بڑے سنجیدہ ہیں, وہ 1 سال سے مذاکرات کر رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل ہو, اور افغان حکومت تو ظاہر ہے ان کا انحصار جو ہے ڈیپینڈنس وہ تو امریکہ کے اوپر ہے, تو افغان حکومت کو امریکہ کی بات ماننی پڑے گی, اور طالبان کو بھی یہ بات ماننا پڑے گی کہ وہ اکیلے حکمرانی نہیں کر سکتے, وہ باقی افغانوں کو ساتھ ملائیں گے, سارے مل کر کریں گے. پاکستان ظاہر ہے پریشانی ہوگی اگر پھر سے وہاں پہ خانہ جنگی ہوتی ہے اور یہ امن معاہدہ نہیں چلتا, تو ظاہر ہے ہماری مشکلات تو افغانستان کی سرزمین سے جو ہمارے خلاف ایک تھریٹ ہے, اور جو وہاں پاکستانی طالبان کو پناہ ملی ہے اور داعش کے لوگ ہیں, القاعدہ کے لوگ ہیں, تو جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہوگا تو پاکستان کے لیے تو خطرہ رہے گا. پاکستان اس لیے کافی بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ یہ امن مذاکرات آگے بڑھے اور اس کے ذریعے افغانستان میں امن قائم ہو جائے. رحیم اللہ صاحب, جس طریقے سے امریکہ نے پاکستان پر دباؤ بھی ڈالا, ریکویسٹ بھی کی کہ پاکستان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لے کے, اس طرح افغان حکومت بھی بارہا حکومت سے کہتی رہی ہے, پاکستان سے کہتی رہی ہے کہ طالبان کی ان کے ساتھ بھی بات چیت کروائی جائے, مذاکرات کروائے جائیں. تو اس سلسلے میں بھی پاکستان کو منانا پڑے گا طالبان کو کہ آپ افغان, کیونکہ طالبان کابل حکومت سے تو بات کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں امریکی کٹ پتلی حکومت ہے, ان سے بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. لیکن ہمیشہ سے افغان حکومت نے پاکستان پر یہ دباؤ بھی ڈالا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی طالبان کو مذاکرات پر لایا جائے. اس میں پاکستان کیا رول پلے کرے گا؟ دیکھیں, پاکستان کا جتنا بھی اثر ہے طالبان کے اوپر وہ استعمال کیا جا رہا ہے. پاکستان نے بار بار پبلکلی کہا ہے, کھلے عام کہا ہے کہ طالبان کو افغان حکومت سے مذاکرات کرنے چاہیے اور ایک مستقل فائر بندی بھی کرنی چاہیے. بالکل. اب دیکھیں اس مسئلے کا ایک حل نکالا گیا ہے, اگر وہ چل سکے. حل یہ ہے کہ ایک 15 رکنی ایک مذاکراتی ٹیم بنائی گئی ہے, اس میں افغان حکومت کے نمائندے بھی ہیں اور اس میں ان کے سیاسی مخالفین بھی ہیں. یہ مشترکہ ایک مذاکراتی ڈیلیگیشن ہے جو طالبان سے بات کرے گا, اور ناروے میں کہا جا رہا ہے اگلا اجلاس ہوگا. تو میرے خیال میں یہ ایک طریقہ ہے کہ سارے افغان مل کر, چاہے وہ حکومت کا حصہ ہیں, حکومت کے مخالف ہیں یا طالبان ہیں, وہ آپس میں بات کریں. اور اس کو پھر ظاہر ہے پاکستان اور چین اور امریکہ اور سارے روس وغیرہ وہ کوشش کریں گے کہ وہ اس پروسیس کو کامیاب بنائیں. ظاہر ہے یہ پیچیدہ ہے, یہ کافی اس میں عرصہ لگ سکتا ہے, لیکن یہی ایک طریقہ ہے. لیکن بہرحال امریکہ کی کوشش ہے کہ اگلے صدارتی انتخابات سے پہلے, اگلے نومبر سے پہلے جو ہے یہ امریکی فوجی جو انخلا ہے یہ ہو جائے وہاں سے, اور جو پیس پروسیس ہے اس کو مکمل کرنے کی بھرپور کوشش ہے امریکہ کی. بہت شکریہ رحیم یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. میری آپ سے کل ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.